بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں من الشیطان الرجیم مردود شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ کے نام سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الرحمن جو بے حد رحم والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کمپلیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ 3 مقامات پہ پڑھیں گے اور 3 مقامات پہ لکھیں گے۔ کیا کہا میں نے؟ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم 3 جگہوں پہ مکمل بسم اللہ پڑھیں گے، 3 مقامات پہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیا کریں گے؟ لکھیں گے۔ باقی ہر کام کے لیے ہم مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ مکمل بسم اللہ کتنی جگہوں پہ پڑھنی ہے؟ 3۔ پہلی جگہ قرآن مجید کی ہر سورت کے آغاز سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے، سوائے سورہ برات کے۔ سورہ برات کے علاوہ قرآن مجید کی ہر سورت کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے۔ دوسری جگہ جب ہم کسی کو کوئی خط لکھتے وقت یا کسی کے درمیان ایگریمنٹ معاہدہ تحریر کرتے وقت کیا لکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تیسری جگہ سورہ نمل میں سورہ نمل میں اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ السلام کا جو خط ہے، انہوں نے ملکہ سبا کی طرف جو خط لکھا تھا، کس نے؟ سلیمان پیغمبر نے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ کیا تھے سیدنا سلمان؟ پیغمبر پلس بادشاہ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہوا پر بادشاہت، جنوں پر بادشاہت، پرندوں پر بادشاہت، یہاں تک کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، اور جنوں پر اللہ نے ان کو کنٹرول دیا تھا۔ ہوا کو اللہ رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بھی آواز سے، ان کی بولی سے بھی سیدنا سلیمان کیا تھے؟ واقف تھے۔ چونٹیوں کی بولی بھی سیدنا سلیمان کو آتی تھی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو خط قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، کبھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ان کی سیرت، ان کا قصہ ہم پڑھیں گے کسی اتوار۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے نا، وہ پرندوں پر بھی قائم کی تھی۔ تو پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جسے ہدہد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہدہد۔ سیدنا سلیمان جب پرندوں کے پاس جب گئے تو دیکھا ہدہد وہاں پہ پرندوں کے صف میں، پرندوں کے لائن میں ہدہد نہیں تھا۔ سیدنا سلیمان پوچھتے ہیں ہدہد کہاں ہے؟ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، لأعذبنہ عذابا شدیدا، یا میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس واضح کوئی معقول عذر پیش کرے، ریزن پیش کرے۔ فمکث غیر بعید، وہ ہدہد ہے کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور سیدنا سلیمان سے کہنے لگا احطت بما لم تحط بہ، میں اس چیز کی احاطہ کر آیا ہوں جو ابھی تک آپ نے احاطہ نہیں کیا، میرے پاس وہ انفارمیشن، وہ معلومات ہے جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے، رپورٹ پیش کرتا ہے، میں قوم سبا سے، یمن سے ہو کے آیا ہوں، وہاں اس قوم کو میں نے، ان لوگوں کو میں نے پایا ہے، اس قوم کی جو ملکیت ہے، اس قوم کی جو بادشاہت ہے، اس قوم کی حکمرانی ہے، وہ ایک عورت کے ہاتھ میں ہے، اور اس عورت کو اور اس کی قوم کو اس حالت میں میں نے پایا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، وہ عورت
اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خود سے کہا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ رپورٹنگ کی ہے یا تو جھوٹوں میں سے۔ تو وہاں پہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خود کو ایک تحریر لکھ کے دی۔ کیا؟ ایک تحریر۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے پرندوں کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کس نے کیا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف گراموں میں کبوتر کے پیر کے ساتھ وہ چٹھی لکھ کے بھیج دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ تو اس چٹھی میں جو ہمارے سبق سے موضوع تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اس چٹھی میں یہ لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ انہ من سلیمان، یہ چٹھی سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس چٹھی کا آغاز، ابتدا، بگننگ، اوپننگ کس سے کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو مکمل ہمارے پاس بسم اللہ پڑھنے کی کتنی جگہ آ گئے؟ 3۔ ایک ہر قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے سوائے سورہ برات کے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ ہر معاہدے سے پہلے، معاہدہ، ایگریمنٹ، خط کے آغاز میں کیا پڑھیں گے؟ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ اور تیسری جگہ سورہ نمل کی درمیان میں ایک مستقل آیت کے طور پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، لکھیں گے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، اے بچہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اسی طرح جہاں پہ سونے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اللہم باسمک اموت واحیا۔ تو جہاں پہ بسم اللہ مکمل ہے وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ مکمل پڑھیں گے۔ جہاں پہ بسم اللہ کسی اور الفاظ کے ساتھ ہے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ اسی الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب تک ہم جو پڑھ چکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے حوالے سے یہ بات ابھی تک ہم نہیں کر پائے تھے کہ بسم اللہ کے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے مقامات پہ پڑھیں گے؟ 3۔ ہر سورت کی آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں گے، لکھیں گے۔ خط کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے اور لکھیں گے مکمل بسم اللہ، کمپلیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سورہ نمل کی جو درمیان سورہ نمل کی آیتوں میں سے ایک آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ترجمہ کیا تھا؟ الحمد سب تعریفیں۔ الحمد کا معنی کیا ہے؟ سب تعریف۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ الحمد ساری تعریفیں۔ پہلا ترجمہ کیا کیا تھا؟ الحمد سب تعریفیں۔ دوسرا ترجمہ الحمد ساری تعریفیں، اور تیسرا ترجمہ الحمد تمام قسم کی تعریفیں۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے۔ کلیئر؟ کیا کیا ہم نے؟ الحمدللہ کا کتنا ترجمہ کیا؟ 3۔ الحمد سب تعریفیں، 1 الحمد ساری تعریفیں، 2 الحمد ہر قسم کی تعریفیں۔ کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بسم اللہ میں ہم نے اب کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ پھر اس کے ساتھ کیا پڑھا تھا؟ وہ اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ کون ہے؟ الرحمن ہے اور رحیم ہے۔ اب ہم نے آج پڑھا الحمدللہ، الحمد سب تعریفیں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں، للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ اللہ کی اب یہاں پہ تعارف کیا ہے؟ رب العالمین، اللہ وہ ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی بھی 2 کریں گے، رب کا معنی بھی کیا کریں گے؟ 2۔ رب کا معنی ہے بنانے والا، خالق کے معنی میں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا خالق ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. اللہ کیا ہے؟ خالق باقی سب مخلوق ہے. اللہ نے سب بنایا ہے. اللہ نے ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ، رب کا معنی ہم نے کیا کیا یہاں پہ؟ الحمد، سب تعریفیں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے. کون ہے اللہ؟ رب العالمین، تمام جہانوں کا خالق ہے. کیا کہا؟ تمام جہانوں کا خالق. عرب کا ایک معنی کیا ہے؟ خالق، پیدا کرنے والا، کریٹر. ٹھیک ہے، کریشن کا کریٹر کیا ہے؟ اللہ ہے. اچھا، رب العالمین، رب کہتے ہیں تمام قسم کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا. اب تمام جہانوں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تمام جہانوں میں رہنے والی مخلوق کی نیڈز، ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اللہ. دیکھو، آپ کو سانس لینے کے لیے اللہ نے ہوا دیا ہے جس سے آپ آکسیجن لیتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے آکسیجن کس نے پرووائڈ کیا؟ اللہ نے. اسی طرح آپ کے لیے پانی، آپ کے لیے فضا، آپ کے لیے کھانے پینے کی اشیاء، پہننے کی اشیاء، رہنے کی جگہ کس نے دیا؟ اللہ نے. تو یہاں پہ رب العالمین تمام جہانوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا، تمام جہانوں میں رہنے والی مخلوق کو ہر قسم کی سہولیات، فیسلٹیز پرووائڈ کرنے والا. کلیئر ہو گیا؟ رب کا معنی کتنا کیا؟ خالق ایک، اور پالن ہار کہتے ہیں. اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ ہماری اردو کی مراحل میں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ پالن ہار. تمام کائنات کی اندر رہنے والے ساری مخلوق کی ضروریات کو پوری کرنے والا، سب کو پالنے والا، سب کو پالنے والا. العالمین، تمام جہانوں کے. اللہ کون ہے؟ رب العالمین. اللہ کون ہے؟ رب العالمین. نبی علیہ السلام کون ہے؟ رحمت للعالمین. اور قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید یہ بھی تمام عالمین کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ رہنمائی والی کتاب. تو الحمد، سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. اور رب العالمین، تمام جہانوں کے. اب جہان کیا ہے؟ آپ پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں تھے. کدھر تھے؟ یہ بھی ایک عالم ہے. پھر اس کے بعد مختلف پشتوں سے ہوتے ہوئے ماں کی پیٹ میں آئے، یہ بھی ایک عالم ہے. پھر ماں کی پیٹ سے اب ہم عالم دنیا میں آئے، یہ بھی ایک عالم ہے. پھر یہاں سے ہم زیر زمین چلے جائیں گے، وہ عالم برزخ ہے، وہ بھی ایک عالم ہے. پھر اس کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، وہ کیا ہے؟ عالم آخرت. اسی لیے آخرت کو آخرت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے آخری عالم ہے. تو عالم ارواح جو موٹی موٹی جو عالم ہے وہ عالم ارواح، پھر عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ موت سے لے کے قیامت تک کے عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. کیا کہیں گے؟ عالم برزخ. پھر قیامت سے لے کے ابد الآباد کی زندگی کو کیا کہیں گے؟ عالم آخرت. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ الحمد، سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے. ربی، جو رب ہے، خالق ہے. ربی، جو پالن ہار ہے. العالمین، تمام جہانوں کا. ایک تو عالم کا ایک تقسیم اس طرح کیا جاتا ہے، ایک عالم کا تقسیم کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے. انسانوں کا الگ عالم ہے، جنوں کا الگ عالم ہے، فرشتوں کا الگ عالم ہے، پرندوں کا الگ عالم ہے، چرندوں کا الگ عالم ہے، درندوں کا الگ عالم ہے، پانی کی مخلوقات کا الگ عالم ہے، یہاں تک کہ سروں میں جو جوا ہیں ان کے الگ عالم ہے. تو ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ تو لہذا تعریفیں کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. باوجود اس کی کوئی چیز آپ بناتی بھی ہو نا، آپ کوئی اچھے قسم کا کوئی کھانا بھی پکاتی ہو، تو بھی تعریفیں کس کا ہے؟ اللہ کا. کیوں؟ اس اللہ نے آپ کو کھانا پکانے کی صلاحیت، قابلیت اللہ رب العالمین نے دی. واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے تمام کاموں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. تو آج ہم صرف یہ پڑھیں گے، بلکہ ہم پھر الحمدللہ پڑھیں گے. الحمد، سب تعریف. الحمد، دوسرا ترجمہ کیا کیا تھا؟ 3 ترجمہ کیا تھا میں نے. الحمد، سب تعریف ایک ہو گیا. الحمد
دو ہو گیا. الحمد ہر قسم کی تعریف، سب تعریف، ساری تعریف، ہر قسم کی تعریف. للہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. للہ صرف اللہ کے لیے. رب العالمین. جو رب بھی ہے، جو رب ہے، رب ہے. رب کا ترجمہ 2 بار کیا تھا. رب بھی جو رب ہے، جو خالق ہے. جو خالق ہے. خالق بنا پیدا کرنے والا، بنانے والا. رب بھی اس کا ایک دوسرا ترجمہ کیا کیا تھا؟ خالق. نہیں، خالق تو میں نے بتا دیا. پالن ہار. کیا؟ پالنہار. پالن ہار، پالنے والا. کیا؟ پالنے والا. پالنے والا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. العالمین جہانوں کا. تمام جہانوں کا. کیا کہا؟ تمام جہانوں. تمام جہانوں کا. اب ماں کی پیٹ میں ہمیں کس نے پالا؟ ماما نے، پاپا نے، اللہ نے. اللہ نے. اچھا، تو الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، ربی جو رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے. العالمین تمام جہانوں کا. عالمین کیا ہے؟ جمع ہے عالم کا. تو عالم ہے، ہم نے کتنے عالم پڑھا؟ عالم ارواح پڑھا موٹی موٹی، عالم دنیا پڑھا، عالم برزخ اور عالم آخرت. عالم ارواح جب سے اللہ رب العالمین نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العالمین نے ہر روح کو، ہر انسان کو مقررہ وقت پہ اللہ نے پیدا کیا، زمین میں بھیج دیا. جبکہ ہمارے روح صدیوں پہلے اللہ نے پیدا کیا. پھر اللہ رب العالمین نے میرے لیے ٹائم کیا تھا، آج سے 33 سال پہلے میرے دنیا میں آنے کا ٹائم تھا. آپ کی کیا عمر ہے؟ 10 سال. 10 سال. یعنی آپ کا عمر، آپ کے آنے کا ٹائم کیا تھا؟ 10 سال پہلے کا تھا. آپ کی بھی عمر کیا تھا؟ 10 سال. آنے کا ٹائم کیا تھا؟ 10 سال پہلے کا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کی مقررہ ٹائم پہ کیا کر دیا؟ دنیا میں بھیج دیا. جبکہ اس کی روح اللہ کی ہاں پہلے سے روح موجود تھی، اور مرنے کے بعد بھی روح زندہ رہے گی. تو لہٰذا عالم ارواح جہاں پہ ہمارے روح، ابھی آپ کے بچے، ہمارے مزید جو بچے ہیں، ان کے سارے کا سارے کدھر ہے؟ عالم ارواح میں. جب وہ آئیں گے تو عالم دنیا ہوں گے، جب وہ مریں گے تو پھر عالم برزخ ہوں گے، جب ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عالم آخرات. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.